ہم مظلوموں کے حقوق کی جنگ لڑیں گے اپنے خون کے آخری قطرے تک. گلگت اور بلتستان کے آئینی حقوق کی جنگ کو پاکستان کی ہم گلی گلی میں لڑیں گے. اس خطے کے غیرت مند وطن کے بیٹوں کا کسی طاقت کو استحصال نہیں کرنے دیں گے. یہ ہمارا ایک عجیب سی کیفیت محسوس کر رہا ہوں. ایک ایسے گراؤنڈ میں جہاں پر میرا اپنا بچپن گزرا ہے، اور اب بھی جس گراؤنڈ میں ڈھول بجتے ہیں، ناچ گانے ہوتے ہیں، رقص و سرود کی محفلیں جمتی ہیں، آج اس سرزمین کے غیور فرزند، اس سرزمین کے غیرت مند بیٹے، اس سرزمین کے بہادر اور دلاور اور شجاع بیٹے آج اپنے حق کے حصول کے لیے، اپنی طاقت دکھانے کے لیے، اپنا حق جتانے کے لیے اور ظالموں کے مقابلے میں اپنی مظلومیت کے اعلان کے بعد ہر ظالم کو نکیل ڈالنے کے لیے اس عظیم اجتماع کی صورت میں آج اس گراؤنڈ میں جمع ہیں. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج اس گراؤنڈ میں ہم ایک ملی ہدف لے کر، قومی ہدف لے کر، قوم کے لیے بیداری کا پیغام لے کر جمع ہوئے ہیں. الیکشنز قریب ہیں اور یقیناً اس علاقے کی جو صورتحال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کئی پہلوؤں سے بڑی ہی احتیاط کے ساتھ اس طرح سے میدان میں قدم رکھنا ہے کہ نہ ملک دشمن عناصر ان انتخابات میں جیت کر اسمبلیوں میں پہنچ سکیں، نہ مذہب دشمن عناصر ان انتخابات کے ذریعے سے اسمبلیوں میں پہنچ سکیں، نہ فرقہ پرست عناصر اسمبلیوں میں پہنچ سکیں، بلکہ وہ لوگ اسمبلیوں میں جائیں جن کا خون پاکیزہ ہو، جن کی رگوں میں دوڑنے والے خون میں مادر وطن کی محبت موجود ہو، وہ لوگ جن کا دل اپنے وطن کے لیے دھڑکتا ہو، وہ لوگ جو ضمیر کا سودا نہ کرتے ہوں، وہ لوگ جو اپنے وطن اور دین کے لیے مر مٹنے کو تیار ہوں. ایسے لوگوں کا جب تک انتخاب کر کے ہم اسمبلیوں میں نہیں بھیجتے، گزشتہ اور ماضی کے آنے والوں نے ہمیشہ یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ووٹ لینے کی حد تک عوام کے ساتھ ہیں، لیکن ووٹ لینے کے بعد صرف اپنی مرکزی پارٹیوں کی پالیسیز کو دیکھتے ہیں اور اپنی جیبوں کو دیکھتے ہیں. قوم کی طرف کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا. ہم اٹھے ہیں، ہم میدان میں آئے ہیں تاکہ اس سرزمین کو غلاموں سے نجات دلا سکیں. ہم اٹھے ہیں تاکہ ان محروم عوام کو ان کا حق دلا سکیں. ہم اٹھے ہیں کہ اس سرزمین بے آئین کو آئین دلا سکیں. ہم اٹھے ہیں کہ اس بے اختیار سرزمین کے عوام کو پاکستان کی تقدیر کے فیصلے کا اختیار دلا سکیں. شرط یہ ہے کہ عوام بھی ساتھ میں اٹھے اور میدان میں کھڑی ہو. کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو؟ غور سے سننا. آج ہمارا مقابلہ کس سے ہے؟ ہماری اس معاشرے کی مشکلات کیا ہیں؟ اس معاشرے کو
شیعہ سنی میں تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی اور اب بھی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے لوگ مذہب کا نام استعمال کر کے عوام کا استحصال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مذہبی جذبات کو ابھار کر عوام کے استحصال کی کوشش کرتے ہیں. مجھے حیرت ہوئی چاہے کینڈیڈیٹس نون لیگ کے ہوں یا پیپلز پارٹی کے ہوں. مختلف علاقوں میں ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ لوگوں کے مذہبی جذبات کو ایکسپلائٹ کر کے ان کے ووٹ لینے کے لیے کوئی آیت اللہ خامنئی کی نواز شریف کے ساتھ تصویر کے پوسٹرز بنا کر چھاپ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم بھی اہل مذہب ہیں. کوئی کسی اور کے ساتھ اپنی تصویریں چھاپ کر عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم بھی اہل مذہب ہیں اور لوگ ہمیں ووٹ دیں. لیکن اب وہ زمانہ گزر گیا کہ لوگ مذہب کے نام پر بے وقوف بن جائیں. اب وہ دور گزر گیا کہ مذہب کے نام پر لوگوں کو اکسا کر نفرتیں بڑھا کر مذہبی جذبات کا استحصال کر کے عوام کو بے وقوف بنایا جائے. ہمیں فخر ہے کہ ہم شیعہ ہیں. ہمیں فخر ہے کہ ہم اہل البیت کے ماننے والے ہیں. لیکن ہم نے جب الیکشن کے میدان میں قدم رکھا ہے تو ہم نے شعوری طور پر یہ کوشش کی کہ ہم مذہب کے نام پر نہیں بلکہ کارکردگی کی بنیاد پر میدان میں قدم رکھیں. لہذا ہم نے مذہب کا کارڈ نہ استعمال کیا اور نہ استعمال کرنے کی اجازت دی. ہماری امنگیں کیا تھیں؟ ہماری امنگ یہ تھی کہ ہم گلگت بلتستان کے محب وطن شیعہ، سنی، اسماعیلی اور نوربخشی تمام طبقات کو ایک پیج پر کھڑا کر کے انہیں یہ شعور دے سکیں کہ دیکھ لو 70 سالوں سے اگر تمہارا استحصال کیا گیا تو انہی نعروں کے تحت کیا گیا ہے. اب ان نعروں سے بچو اور اپنے قومی مفادات کے حصول کے لیے ایک ہو کر میدان میں کھڑے ہو جاؤ. شیعہ سنی کی بات نہ کرو، فرقواریت کی بات نہ کرو. معیارات پر پرکھ کر دیکھو کہ کون اس معیار پر پورا اترتا ہے، کون پورا اترتا ہے. لشکر جنگی کا نام آپ نے سنا ہے. اس کا وہ دہشت گرد، میں جس کا نام بھی نہیں لیتا، نام لیتے ہوئے مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے زبان نجس ہو گئی ہے. جب وہ عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو عدالت میں اعتراف کرتا ہے، کہتا ہے ہاں میں نے 150 کتنے 150 ڈاکٹرز کو، علماء کو، وکلا کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے. جج صاحب جو میرا بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو. عدالت میں کھڑے ہو کر. یہ ہے نون لیگ کی حکومت اور اس کا انصاف. عدالت بھی اتنی باضمیر ہے کہ ایک ایسے اعتراف کرنے والے مجرم کو باعزت بری کر دیتی ہے. اور اس کی بریت کے بعد ہمارے پنجاب کی حکومت کے چیف منسٹر اس کو 80 کمانڈوز پر مشتمل اسکواڈ دیتے ہیں کہ قوم کا یہ قیمتی سرمایہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، اس کی حفاظت کی جا سکے. یہ ہے نون لیگ کی دہشت گردی. کیا ایسے نون لیگ کو ووٹ دینا چاہیے؟ ایسے نون لیگ کی حمایت کرنی چاہیے؟ ایسی پارٹی کا پرچم لے کر کوئی آئے تو اس کو کیا جواب دینا چاہیے؟ ابھی بھی انہی الیکشن میں ابھی نون لیگ کے وزراء نے ابھی کل پرسوں نگر کے اگلے حلقے میں جا کر
3 करोड़ के मंसूबे का ऐलान किया और पैसों की ऑफर की। कितने? 3 करोड़ रुपए। गोया वो समझते हैं कि जिस तरह से वो बाकी पाकिस्तान में जमीर खरीदते हैं, यहां पर भी जमीर खरीद लेंगे पैसे की बुनियाद पर। और एक हलके में नून लीग के मौजूदा एक साहब ने 60 लाख का चेक दिया है कि मुझे आप वोट देंगे। ये चेक कैश होगा 9 तारीख को। कब कैश होगा? 9 तारीख को। जिस मुल्क के अंदर करप्शन के ऐसे बादशाह हाकिम हों, उस मुल्क के अंदर बगावत लाजिम है या नहीं है? करप्शन के खिलाफ बगावत लाजिमी है या नहीं? करप्शन के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए या नहीं? बेदाग लोगों को वोट देना चाहिए या नहीं? बेदाग माजी के हामिल अफराद का इंतखाब करना चाहिए या नहीं? मैदान में उतरना चाहिए या नहीं? आज का जलसा रेफरेंडम है हल्का 1 का कि उठो, चाहे वो नून लीग के करप्ट लोग हों या उस करप्ट निजाम के हामी हों या फिर पीपी के करप्शन को फॉलो करने वाले वो अनासिर हों जिन्होंने इससे पहले भी मजहब को बेचने की भरपूर कोशिश की है। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, जहां पर जितने बुजुर्ग हैं उनको पता है कि इससे पहले इसी जामे मस्जिद के हवाले से क्या क्या काम किन किन लोगों ने किस किस अंदाज में किया और उस पर फख्र भी किया। आज कौम के शऊर का इम्तिहान है। कौम के किसका इम्तिहान है? किसका इम्तिहान है? जरा ऊंची आवाज से बोलो, किसका इम्तिहान है? आप बाशऊर हैं या नहीं हैं? आप आकिल हैं या नहीं हैं? आप बाज़मीर हैं या नहीं हैं? आप बाकिरदार हैं या नहीं हैं? जो कौम बाकिरदार, बाज़मीर, बाशऊर होती है वो बेशऊरों, बेकिरदारों और बेअक्लों का साथ कभी भी नहीं देती। अब बताओ, मजलिसे वहदते मुस्लिमीन का साथ दोगे? मुझसे किसी ने पूछा कि क्यों हम मजलिसे वहदते मुस्लिमीन का साथ दें। मैंने कहा नंबर 1, हमने कभी करप्शन नहीं किया इसलिए हमारा साथ दो। नंबर 2, हमने कभी जमीर नहीं बेचा इसलिए हमारा साथ दो। नंबर 3, हमने हर जुल्म का मुकाबला मैदान में किया है इसलिए हमारा साथ दो। नंबर 4, हमने हर जालिम को हर मकाम पर ललकारा है इसलिए हमारा साथ दो। नंबर 5, अब भी हम निकले हैं करप्ट और जालिम अनासिर को ललकारने के लिए। अगर साथ दोगे तो ये खसो खाशाक की तरह बह जाएंगे, साथ नहीं दोगे तो हम फिर भी मैदान में रहेंगे, इसलिए साथ दो। मुझे उम्मीद है कि आप इंशाअल्लाह ताला 8 तारीख को उन लोगों को वोट देंगे जिन्होंने दाखिली वहदत की भी आखिरी हद तक जाकर कोशिश की और शिया सुन्नी वहदत के लिए भी मुसलसल जिद्दोजहद कर रहे हैं। हमारा हदफ शीई इत्तेहाद भी है और शिया सुन्नी इत्तेहाद भी है। हमने जो झंडा उठाया है वो इस खित्ते के तमाम बासियों का इत्तेहाद है, चाहे वो शिया है, सुन्नी है, इस्माइली है या नूरबख्शी है। हमारी आवाज आपने गंदम की सब्सिडी की तहरीक में सुनी, उसका फायदा आपने उठाया। मुझे कल किसी ने बताया कि एक साहब पंजाब से आए थे, उन्होंने कल कहीं पर तकरीर करके कहा है कि लोगों ने 12 दिन धरने दिए और उनके धरनों से कुछ नहीं हुआ। फिर हमें जलाल आया और उसके नतीजे में हमने एक फोन किया तो सारे मुतालबात हल हो गए। बहरहाल ये सुनकर यकीनन आपको भी बड़ी खुशी हुई होगी। लोग इस तरह से धोखा देने की कोशिश करते हैं,
اس طرح سے لوگوں کا استحصال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں بیدار رہنا ہے, ہمیں اس قوم کو یونٹی دینی ہے, اتحاد دینا ہے. جب تک ہم اس خطے کے اندر شیعہ, سنی, اسماعیلی اور نور بخشیوں کو ایک پیج پر کھڑا نہیں کرتے, ان مظلوموں کا حق ان کو نہیں مل سکتا. اس لیے ہمیں آگہی, شعور اور بیداری کے ساتھ قومی وحدت اور دینی اتحاد کی طرف قدم اٹھانا ہے, شعوری طور پر اٹھانا ہے, چاہے اس کے لیے کوئی بھی قربانی دینی پڑے. تیار ہو؟ قربانیوں کے لیے تیار ہو؟ میدان میں اترنے کے لیے تیار ہو؟ مقابلے کے لیے تیار ہو؟ جیتنے کے لیے تیار ہو؟ حکومت بنانے کے لیے تیار ہو؟ کرپشن کے خاتمے کے لیے تیار ہو؟ کرپٹ عناصر کو دریائے گلگت میں دریا برد کرنے کے لیے تیار ہو؟ تو پھر سب دونوں ہاتھ اٹھا کر 10 مرتبہ اونچی آواز سے لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا حسین. 10 مرتبہ اونچی آواز سے دونوں ہاتھ اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا حسین.